بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاء اللہ تعالیٰ سورہ احزاب پڑھیں گے، اور سورہ احزاب جو ہے اس کا نام غزوہ احزاب کی مناسبت سے رکھا گیا، اور غزوہ احزاب وہ تھا جس میں تمام مکہ کے مختلف گروہوں نے مل کر آپس میں گروہ بندی کر کے مسلمانوں پر، مدینہ کے مسلمانوں پر وہ حملہ آور ہوئے تھے۔ تو احزاب کا لغوی معنی جو ہے وہ گروہ، حزب کی جمع ہے احزاب، اور احزاب کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف گروہ۔ تو اسی مناسبت سے سورہ کا نام پھر سورہ احزاب ہے، اور اس غزوہ کو ہم غزوہ خندق کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور یہ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری میں پیش آیا، اور اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ 2 ہجری میں جب غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز مقرر کیے تھے، اور ان کی غلطی کی وجہ سے انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا، اور پھر مسلمانوں کو منافقین کفار مکہ سے ایک جب شکست کا سامنا کرنا پڑا، جزوی شکست کا، تو پھر اس کے بعد مسلمان بہت زیادہ جو تھے نا، وہ ان کی حالت ویک ہو گئی تھی۔ وہ عرب میں ان کی جو ایک غزوہ بدر کے بعد جو ایک دھاک مسلمانوں کی بیٹھی ہوئی تھی نا، اس میں بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی، اور ارد گرد کے جو بھی منافقین تھے اور جو بھی اسلام دشمن قبائل تھے، وہ سارے اب مسلمانوں کے خلاف دوبارہ سر اٹھا رہے تھے، اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں پر وہ ان کو نقصان پہنچا بھی رہے تھے، اور مزید پلاننگز کر رہے تھے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کا، کیونکہ اب مسلمانوں کی ہوا نکل چکی ہے، وہ کمزور حالت میں ہے، تو اس حالت پہ ہم یکبارگی حملہ کر کے مسلمانوں کو کا کما قطع کر دیں۔ اسلام کی یہ جو ایک چھوٹی سی جماعت ہے، مٹھی بھر لوگ ہیں، تو ان کو ہم کچل کے رکھ دیں۔ اور یہ تقریباً یہ 8 مہینے تک ان کی یہ سازشیں جو ہیں وہ چلتی رہیں، اور ہر طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان و مال قربان کہ انہوں نے، ان کا عزم، ان کا تدبر، اور پھر صحابہ کرام کا وہ ایک جذبہ فداکاری تھا جس نے پھر تھوڑی مدت کے اندر حالات کا رخ بدل کر رکھ دیا، اور عربوں کے معاشی مقاطع نے اہل مدینہ کے لیے جینا دشوار کر رکھا تھا، اور گرد و پیش کے تمام مشرک قبائل کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ختم کر دیں، اور اندر کے جو یہود اور منافقین تھے وہ ویسے ہی مارے آستین بنے ہوئے تھے۔ لیکن ان مٹھی بھر مومنین صادقین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پے در پے اقدامات کیے، جن سے عرب میں اسلام کا رعب نہ صرف بحال ہوا بلکہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اور پھر سورہ احزاب کے جو ہیں وہ کچھ مضامین یہ ہیں کہ اس میں غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے، اور معاشرتی اصلاحات چند مزید نافذ کی گئیں، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو اس پہ جو ایک پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گیا، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ اس طرح کے الزامات لگانے لگ پڑے لوگ، اور اس چیز کو بھی اللہ پاک نے پھر قرآن پاک میں اس کی وضاحت فرما دی۔ پردے کے مزید احکامات نازل ہوئے۔ سورہ نور میں جو ہم نے پردے کے احکامات پڑھے تھے وہ گھر کے اندر کے پردے کے احکامات تھے۔ اب سورہ احزاب میں گھر سے باہر نکلتے ہوئے آپ مسلمان خواتین کو کس طرح کا لباس زیب تن کرنا چاہیے، اور معاملات میں ڈیلنگ کرتے ہوئے انہیں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے معاملات بھی اس میں ذکر کا بھی ذکر ہوا ہے۔ تو ہم سورہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ڈرو اور کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو، حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے۔ پیروی کرو اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے، اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو، اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے۔
تو یہاں پہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب علیہ السلام سے نکاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھیں جب حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دے چکے تھے۔ حضرت زینب کون تھی؟ حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، کزن تھی ان کی، اور ایک قریش قبیلے کی، ایک سردار قبیلے کی خاتون تھی۔ ان کا نکاح حضرت زید بن حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ منہ بولے بیٹے بھی تھے، لے پالک غلام بھی تھے، ان کے ساتھ ہوا۔ اور حضرت زینب کیونکہ اب ایک سردار قبیلے کی خاتون تھی، تو ان کے اندر ایک فطری، ایک عورت کے اندر ایک خاندان کا ایک نسب کے وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کی اندر ایک وہ مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر ایک ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت حارث جو ہیں وہ زید بن حارث ایک غلام ہے، تو اس لیے ان کا پھر آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، تو پھر آخرکار حضرت حارث نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ تو جب وہ طلاق دے چکے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ محسوس فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا اشارہ بھی یہی تھا کہ منہ بولے رشتوں کے معاملے میں جاہلیت کی رسوم و احکام پر اب ضرب لگانے کا یہ ٹھیک موقع ہے۔ اب آپ کو خود آگے بڑھ کر اپنے منہ بولے بیٹے زید کی مطلقہ سے نکاح کر لینا چاہیے، تاکہ یہ رسم قطعی طور پر ٹوٹ جائے۔ اب جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا کہ جو منہ بولے رشتے تھے نا، انہیں بھی اتنی ہی اہمیت حاصل تھی جتنی ایک خونی رشتے کو اہمیت حاصل ہوتی تھی، اور منہ بولے بیٹے اور منہ بولے بھائی اور یہ لوگ وراثت میں حصے دار تک بن جایا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا سورہ نساء میں ہم بہت تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ رشتے وہی ہیں جو آپ تمہاری صلب سے اور تمہارے نسب سے تم چلاؤ گے۔ یہ منہ بولے رشتے، ان کا کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان کی اگر بیوہ کے ساتھ یا ان کی مطلقہ کے ساتھ اگر آپ نکاح کریں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں قدم اٹھاتے ہوئے جھجک رہے تھے، وہ یہ خوف تھا کہ اس سے کفار اور منافقین جو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پے در پے کامیابیوں سے جلے بیٹھے تھے اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک زبردست انہیں ہتھیار مل جانا تھا کہ دیکھیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو تو درس دیتے ہیں، خود اپنے ہی بیٹے کی بیوی سے اس سے طلاق دلوا کے تو نکاح کر لیا ہے۔ تو یہ خوف کچھ اپنی بدنامی کے اندیشے سے نہیں تھا، بلکہ اس بنا پر تھا کہ اس سے اسلام کو زگ پہنچے گی، اسلام کو نقصان پہنچے گا، اور دشمنوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ جو اسلام کی طرف میلان رکھتے ہیں بدگمان ہو جائیں گے، اور بہت سے غیر جانبدار لوگ دشمنوں میں شامل ہو جائیں گے، اور خود ابھی جو مسلمان جن کا ایمان ابھی اتنا مکمل نہیں ہوا، عقل اتنی ابھی پختہ نہیں ہوئی ہے، اور ان کے ذہن لوگوں کے شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے تھے کہ جاہلیت کی ایک رسم کو توڑنے کی خاطر ایسا قدم اٹھانا خلاف مصلحت ہے جس سے اسلام کے عظیم تر مقاصد کو نقصان پہنچ جائے۔ تو سورہ کے آغاز میں ہی پہلے فقرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام اندیشوں کا رفع فرما دیا۔ تو ارشاد کا منشا یہ ہے کہ دین اسلام کی کہ ہمارے دین کی مصلحت کس چیز میں ہے اور کس چیز میں نہیں ہے، اس کو اللہ خود بذات خود بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا چاہیے اور کون سا کام خلاف مصلحت ہے، لہٰذا تم وہ طرز عمل اختیار نہ کرو جو کفار اور منافقین کی مرضی کے مطابق ہو، بلکہ وہ کام کرو جو ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ ڈرنے کے لائق ہم ہیں، نہ کہ کفار اور منافقین۔ تو دیکھیں، اب یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسپیسیفک معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا آج رویہ کیا ہے۔ ہم کتنی ہی چیزیں غلط کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں شادیوں پہ ہم خود ذاتی طور پر بعض اوقات یہ فضول رسم و رواج کے بہت خلاف ہوتے ہیں، لیکن ہمیں مجبوری ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم بیٹیوں کے پیرنٹس ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کی ناراضگی کا ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ نہ اس معاملے میں کسی طرح کی ناراضگی کا اظہار کر دیں، یا بعض اوقات لڑکے جو ہیں بچوں کے والدین بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، جہیز وغیرہ کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایسا کرتے ہیں جہیز کے بغیر بہو لے آئیں تو انہیں ارد گرد کے لوگوں سے بھی اس ٹائپ کی باتیں بعض اوقات سننی پڑتی ہیں۔ تو بعض اوقات ہم اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک چیز ہر چیز میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو اس آیت میں ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ ہمارا اللہ کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، اور حق کیا ہے۔
پھر لوگ جو کہتے ہیں تو لوگوں کا جو بھی آپ کر لیں گے، لوگوں نے کچھ نہ کچھ کہتے ہی رہنا ہے، تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر آیت سے ہم اپنے لیے بھی کوئی مطلب نکالیں، کوئی مقصد نکالیں، کوئی سبق نکالیں۔ صرف ہمارا قرآن سے نالج حاصل کرنا مقصد نہ ہو، یا صرف ماضی کے اساطیر الاولین سننے کا ہمارے اندر جذبہ نہ ہو، بلکہ ان اساطیر الاولین سے اپنے لیے سبق اور اپنے لیے عبرت اور اپنے لیے ایک زندگی کا منہج جو ہے ہم طے کریں اور اس پہ پھر ہم چلیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل۔ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ زمانہ جاہلیت کی ایک اور کبھی رسم جو ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہا ہے۔ یہاں پہ کیا کرتے تھے کہ ایک مرد جو ہے نا اپنی بیوی کو کہہ دیا کرتا تھا کہ تمہاری جو ہے نا پیٹھ میری ماں کی طرح ہے، بھئی تم میرے لیے اب اتنی اس طرح حرام ہوگی ہو جیسے میری ماں میرے پہ حرام ہے۔ اور پھر وہ عورت نہ تو طلاق شدہ عورتوں میں شامل ہوتی تھی اور نہ وہ بیاہی ہوئی عورتوں میں شامل ہوتی تھی، اور وہ پوری زندگی شوہر کے گھر میں ایک ایسے ہی عضو ناکارہ کی طرح زندگی گزار دیا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جن بیویوں سے تم زہار کرتے ہو اللہ نے ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا، ماں وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کا مقام کوئی عورت نہیں لے سکتی۔ یہ اس طرح کی بات کر کے تو تم اپنی ماں کے بھی توہین کرتے ہو اور اپنی ماں کے مقام کو گرا دیتے ہو کہ بیوی اور ماں کے رشتے کو تم نے گڈمڈ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور نہ ہی منہ بولے بیٹوں کا اللہ نے تمہارا حقیقی بیٹا بنایا، یہ محض تمہاری اپنی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو۔ اور پھر یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے، تو کس شخص کے دھڑ میں 2 دل رکھے؟ مومن کے دھڑ میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے، کہ مومن جو ہے نا ایک نیک سیرت آدمی بیک وقت مومن اور منافق، سچا اور جھوٹا، بدکار اور نیکوکار نہیں ہو سکتا۔ اس کے سینے میں 2 دل نہیں ہیں، ایک ہی دل میں اخلاص ہو، اور کہ ایک دل میں اخلاص ہو اور دوسرے میں اللہ سے بے خوفی۔ لہٰذا ایک آدمی ایک وقت میں ایک ہی حیثیت میں ہو سکتا ہے، یا تو وہ مومن ہوگا یا منافق، یا وہ کافر ہوگا یا مسلم۔ اب اگر تم کسی مومن کو منافق کہہ دو یا منافق کو مومن، تو اس سے حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ اس شخص کی اصل حیثیت وہی ہے جو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال، کہ دلوں میں کفر ہے یا دلوں میں نفاق ہے یا دلوں میں اخلاص ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 5 میں، منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں۔ نہ دانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو، اور اللہ درگزر کرنے والا رحیم ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے بلاؤ۔ تو یہاں پہ یہ اب اصلاح نافذ ہو چکی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کو اب زید بن محمد کہنے کی بجائے ان کے حقیقی باپ کی نسبت سے زید بن حارثہ کہا جائے، اور ابھی تک پھر وہ زید بن حارثہ ہی کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ اسی صورت میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان ہے، اللہ کا حکم اپنی جگہ پہ ایک انسان ہے، اور اس کے نام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگتا ہو تو وہ انسان اپنے آپ کو کتنا وہ اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہوگا، یا کتنی زیادہ اس کے لیے باسعادت بات ہوگی، باعث سعادت کے اس کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگتا ہے، ایک نسبت ہے۔ تو جب وہ نام یا نسبت ان سے دور کی گئی ہوگی تو وہ کتنے دل میں دکھی ہوئے ہوں گے یا دل گرفتہ ہوئے ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پھر کمپنسیٹ کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت زید کا نام
صحابہ کرام میں میرا خیال ہے واحد حضرت زید ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، باقی کسی کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا۔ انبیاء علیہم السلام کے آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں مبارک آیا ہے، لیکن صحابہ کرام میں صرف حضرت زید ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ شرف بخشا کہ ان کا نام پھر جب محمد کے نام سے ہٹا تو قرآن میں آ گیا۔ الحمدللہ، یہ ہے میرے رب کا عدل اور یہ ہے میرے رب کا انصاف۔ اور بخاری، مسلم اور ترمذی اور نسائی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت نقل کیا کہ زید بن حارثہ کو پہلے سب لوگ زید بن محمد کہتے تھے، اور یہ آیت نازل ہونے کے بعد پھر انہیں زید بن حارثہ کہنے لگے۔ اور مزید اس آیت کے نزول کے بعد یہ بات حرام قرار دے دی گئی کہ کوئی شخص اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنا نسب منسوب کرے۔ اور بخاری میں روایت نقل کی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہ جس نے اپنے آپ کو باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کہا، درآں حالے کہ وہ جانتا ہو کہ وہ شخص اس کا باپ نہیں ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ تو یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی۔ جس جنت میں جانے کے لیے انسان کو بنایا، اس کو زمین پہ اتارا، اتنی لمبی زندگی کا ایک امتحان طے کرے گا، ذہنی، جسمانی، معاشی اور کون سی اذیتیں اٹھائے گا ایک زندگی کا 70-80 سال کا، جب وہ سائیکل گزارنے کے بعد ادھر جائے گا تو آگے اس پہ وہ جنت حرام ہو چکی ہوگی۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں قرآن کو دیکھا کریں کہ قرآن سے جڑیں، تبھی ہم اس جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ ہم لا علمی میں پتہ نہیں کیا کیا گناہ کر جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ کسی کو پیار سے بیٹا کہہ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طرح جیسے ہم کسی کو بیٹا بات سنیں، بیٹا یہ کام کر دیں، یا کسی کو ماں جی ادھر آ جائیں، ایک ادب کے لحاظ سے اس طرح ان چیزوں پہ گرفت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے اس سلسلے میں جو غلطیاں کی گئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے، ان پر اب کوئی باز پرس نہ ہوگی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نادانستہ افعال پر گرفت نہیں کرتا۔ اگر بلا ارادہ کوئی ایسی بات کی جائے جس کی ظاہری صورت ایک ممنوع فعل جیسی ہو، مگر در حقیقت اس کی نیت نہ کسی انسان کی خراب ہو، تو اللہ تعالیٰ محض ظاہری شکل پر اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے متعلق آیت نمبر 6 میں، بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور اب یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسلمانوں سے تعلق ہے وہ تمام دوسرے انسانی تعلقات سے بالا تر نوعیت رکھتا ہے۔ اور کوئی بھی انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کو اپنے ماں باپ، اولاد، بہن، بھائیوں سے عزیز نہیں ہو جاتے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر یہ بھی حق ہے کہ وہ آپ کو اپنے ماں باپ اور اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت رکھیں، اپنی رائے پر آپ کی رائے کو اور اپنے فیصلے پر آپ کے فیصلے کو مقدم رکھیں، اور آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں۔ اور اسی مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا جسے بخاری اور مسلم میں وہ حدیث آتی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو زبان سے کہنا بہت آسان ہے، لیکن ہمیں ایک چھوٹی سی چیزیں آج دیکھیں، آگے پردے کے احکام آئیں گے، اور یہ پردے کے احکام اللہ تعالیٰ نے جب فرمائے عورتوں کے لیے، تو اے نبی کی بیویوں اور نبی کی بیٹیوں، تو ہم ساری نبی کی بیٹیاں ہیں، جو امہات المومنین، جو حکم ماں کے لیے وہی حکم بیٹیوں کے لیے ہے۔ تو مسلم جتنی بھی بچیاں ہیں نا، مومن بچیاں، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پابند ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات جو کی ازواج مطہرات کو دیا گیا۔ لیکن کیا آج ہم اس پردے کے حکم کو اس طرح ماننا پسند کرتی ہیں؟ کہ ہمیں کتنا مشکل لگتا ہے کہ ہم نے
اپنی زینت کو چھپانا، اپنا آپ مارنا مشکل ہے، لیکن اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ جو آج اس دنیا میں یہ قربانی دے دے گا، جنت میں اس کو حوروں سے زیادہ اس عورت کا مقام ہوگا۔ اور یہ بھی ایک ہے کہ وقار پر وقار طریقے سے، لازمی نہیں کہ آپ بالکل اپنے آپ کو ایسا بے ڈھنگے بن جائیں اور آپ بالکل کسی محفل میں اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ڈیمانڈ کی ہے دیکھیں، پیچھے بھی جب ہم نے سورہ نور میں بھی پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل بکل مار کے بالکل ایک ٹوپی والا برقع پہن کے تو آپ اپنا ایک تشخص رکھیں، اچھا لباس زیب تن رکھیں جس میں ستر آپ کا مکمل کور ہو، اور آپ نے اوپر ایک بڑی چادر اپنے کندھوں پہ کر کے رکھیں، سر کو اچھی طرح ڈھانپ کے باہر جائیں، چہرے پہ نقاب ہلکا سا کر لیں، ماسک لگا لیں، یا جہاں پہ رش ہو، اپنی گاڑی میں ہے تو آپ کوئی بات نہیں ہے، جہاں رش نہیں ہے آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیں، اپنے بچے ہیں، موٹر وے ہے، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، نقاب نہ کریں۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ کریں، مطلب لیکن نہیں بھی کریں گے تو مذائقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی گرفت سختی ہمارے دین میں ہے ہی نہیں ہے، لیکن کم سے کم بے حیائیوں میں بازاروں میں ہم جائیں اور ہم نے فل میک اپ کیے ہوئے ہوں اور وہاں پہ ہم دعوت نظارہ دے رہے ہوں، اور لوگ لڑکے جنہوں نے شاپنگ نہیں بھی کرنی ہوتی وہ بھی مالز میں آئے ہوتے ہیں صرف نظارے کرنے کے لیے، تو پھر دیکھیں کہ ہم کیا، اب آج ہم کہیں کہ ہم جتنے مرضی اپنے گھروں میں خواتین بڑے بڑے میلاد منعقد کر لیتی ہیں، کیا اس طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں؟ تو قربانی جو ہے نا، محبت قربانی مانگتی ہے، صرف زبانی دعوے جو ہے نا وہ محبت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور پھر اسی خصوصیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رتبہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ تمام مسلمانوں پر اس طرح حرام کر دی گئی ہیں جس طرح ان کی حقیقی ماں حرام کر دی ہیں، اور یہ مخصوص معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں اور کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ جان لینا بھی چاہیے کہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس معنی میں کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس معنی میں امہات المومنین ہیں کہ ان کی تعظیم اور تکریم مسلمانوں پر واجب ہے اور ان کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، باقی دوسرے احکام میں وہ ماں کی طرح نہیں ہے۔ مثلا ان کے حقیقی رشتہ داروں کے سوا باقی سب مسلمان ان کے لیے غیر محرم تھے، جیسے پردہ واجب تھا، ان کی صاحبزادیاں مسلمانوں کے لیے ماں جائی بہنیں نہیں تھیں، مطلب جس طرح اب آپ امہات المومنین تو تھیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں بھی تو تھیں، لیکن ان کا یہ نہیں کہ وہ بھی پھر اب ان کی منہ بولی بہنیں بن گئی ہیں، ان کا بھی رکام وہ اسی طرح، ان کے باقی تمام چیزیں اس طرح ہی رہیں گی۔ اور اسی طرح ان سے کسی غیر رشتہ دار مسلمان کو وہ میراث بھی نہیں پہنچتی جو ایک شخص کو اپنی ماں سے پہنچتی ہے۔ یہ کافی ڈیٹیل طلب معاملات ہیں، ابھی ہمارے پاس مختصر وقت ہے کہ کس معنی میں وہ امہات المومنین ہے، کیا کیا حقوق ہیں اور کیا کیا اس میں آداب ہیں، تو لیکن ایک بیسک چیزیں ہم نے اس کے متعلق الحمدللہ سیکھ لی۔ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام دے دیے کہ عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسروں کے زیادہ حقدار ہیں، البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے ان کے ساتھ تو مسلمانوں کا تعلق کی نوعیت سب سے الگ ہے، لیکن عام مسلمانوں کے درمیان آپس کے تعلقات اب اصول پر قائم ہوں گے۔ رشتہ داروں کے حقوق عام دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ مقدم ہے۔ کوئی خیرات اس صورت میں صحیح نہیں ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ، بال بچوں اور بہن بھائیوں کی ضروریات تو پوری نہ کرے اور باہر خیرات کرتا پھرے۔ زکوٰۃ سے پہلے آدمی کو اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے باہر زکوٰۃ دینے سے پہلے، پھر وہ دوسرے مستحقین کو دے گا، اور میراث تو لازماً ان لوگوں کو پہنچے گی جو رشتے میں آدمی سے قریب تر ہوں گے۔ دوسرے لوگوں کو اگر وہ چاہے تو ہبہ یا وقف یا وصیت کے ذریعے سے اپنا مال کا کچھ حصہ دے سکتا ہے، مگر اس طرح نہیں کہ وارث محروم ہو جائیں اور سب کچھ دوسروں کو دے دیا جائے۔ اس حکم الہی سے وہ طریقہ بھی موقوف ہو گیا جو ہجرت کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے سے شروع ہوا تھا۔ اور کیا ہوا تھا، جب مہاجرین مدینہ میں آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کیا تھا، ایک مہاجر اور ایک مدینہ کے انصاری کو آپس میں بھائی بنایا تھا، اور پھر یہ ایک دوسرے کے مال و دولت میں حقدار بن گئے تھے۔ لیکن اب کیونکہ 5 سال ہو چکے تھے، مہاجرین بھی کچھ سٹیبل ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ باتیں اب ختم کر دی۔ اب
کوئی جو میراث صرف ان لوگوں کو پہنچے گی جو آپ کے موروثی رشتے ہیں، ان کو آپ کی میراث پہنچے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں، تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے۔ اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے، جب لشکر تم پر چڑھ آئے اور ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہ آتی تھیں۔ اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، جب خوف کے مارے آنکھیں پترا گئیں، کلیجے منہ کو آگے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ اب یہ غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح جب ساری ہر طرف سے گروہ کے گروہ آ گئے تم لوگوں پہ، اوپر سے نیچے سے انہوں نے جب حملے کر دیے، تو پھر کس طرح تم ایون اللہ کے بارے میں بھی مایوس ہو گئے کہ پتہ نہیں اللہ کے وعدے سچے تھے یا جھوٹے تھے۔ اور یہ آندھی اس وقت نہیں آئی تھی جب کہ دشمنوں کے لشکر مدینے پر چڑھ کر آئے تھے، بلکہ اس وقت آئی تھی جب محاصرے کو تقریباً 1 مہینہ گزر چکا تھا، اور نظر نہ آنے والی فوجوں سے مراد وہ مخفی طاقتیں ہیں جو انسانی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے اشارے پر کام کرتی ہیں۔ دیکھیں اللہ کے لشکروں میں نا ہوا بھی ایک لشکر ہے، اللہ کا بہت بڑا لشکر ہے۔ اس میں اللہ نے دیکھیں بدر میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور احد میں بھی فرشتے آئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مقام ایسا آیا کہ آپ بھی زخمی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی آپ کو پھر دوبارہ مسلمانوں کو ری یونین کرنے میں فرشتوں سے مدد فرمائی تھی۔ اور یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخفی مزید لشکر بھیجے جن میں ہوا بھی ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے۔ اور انسان جو ہے وہ بعض اوقات ہر چیز کو ظاہری اسباب پر محمول کرتا ہے، لیکن اندر ہی اندر غیر محسوس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی ایسی قوتیں کام کرتی ہیں اور اس کے جو انسان کے حساب میں نہیں آتی، حالانکہ اکثر حالات میں انہی مخفی طاقتوں کی کار فرمائی فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے۔ یہ طاقتیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ماتحتی میں کام کرتی ہیں، اس لیے پھر فوجوں سے مراد فرشتے بھی لے جا سکتے ہیں، اگرچہ یہاں فرشتوں کی فوجیں بھیجنے کی صراحت نہیں کی گئی، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جو ہے وہ ہوا بھی ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے۔ تو ایمان لانے والوں سے مراد یہاں وہ سب لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں میں شامل کیا تھا، جن میں سچے اہل ایمان بھی شامل تھے اور منافقین بھی۔ اس پیراگراف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گروہ کا ایک مجموعی طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگلے اب 3 پیراگراف میں منافقین کی روش پر تبصرہ کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتا ہے، یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے۔ اور یہاں پہ اب یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق بتایا کہ کس طرح ایک تو وہ خود ڈر گئے، اور دوسرا جو اہل ایمان تھے ان کو بھی انہوں نے کہا کہ اب یہ خندق وندق جو بھی کھود لیا نا، بچنے کا کوئی موقع نہیں ہے، تو اب پلٹ چلو شہر کی طرف واپس۔ اور پھر باطنی مطلب یہ ہے کہ اسلام پر ٹھہرنے کا اب کوئی مطلب موقع نہیں ہے، تو اب اپنے آبائی مذہب کی طرف پلٹ جانا چاہیے، تاکہ سارے عرب کی دشمنی مول لے کر ہم نے جس خطرے میں اپنے آپ کو ڈال دیا ہے اس سے بچ جائیں۔ تو منافقین اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں اس لیے کہتے تھے کہ جو ان کے دام میں آ سکتا ہو اس کو
وہ اس کو بھی بھٹکا دیں اور اس کو بھی آپ دین اسلام سے دور لے جائیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، تو یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں۔ تو یہاں پہ جب بنی قریظہ جو تھا نا، وہ ایک یہود کا قبیلہ تھا جو کہ اس نے اس غزوہ میں، غزوہ خندق میں مسلمانوں کے وہ حلیف بنے تھے، اور لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ بھی حملہ آوروں کے ساتھ مل گئے، اور ان منافقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لشکر سے بھاگنے کا ایک بہانہ مل گیا، تو انہوں نے یہ کہہ کر رخصت طلب کرنی شروع کر دی کہ اب تو ہمارے گھر خطرے میں پڑ گئے ہیں، لہٰذا ہمیں جا کر اپنے بال بچوں کی حفاظت کرنے کا موقع دیا جائے۔ حالانکہ اس وقت سارے اہل مدینہ کی حفاظت کے ذمہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور بنی قریظہ کی بد عہدی سے جو خطرہ بھی پیدا ہوا تھا اس سے شہر کے باشندوں کو بچانے کی تدبیر کرنا حضور کا کام تھا، نہ کہ فوج کے ایک ایک فرد کا۔ تو یہ اس طرح یہود نے بھی اس وقت پھر اندر سے پہلے بظاہر ساتھ دیا، اور جب دیکھا کہ مسلمانوں کی ہوا اکھڑ رہی ہے تو انہوں نے بھی اس وقت پھر مسلمانوں کو عین موقع پہ چھوڑ دیا۔ تو دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس حادثے میں اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے سے کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹھ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی۔ یعنی جنگ احد کے موقع پر جو کمزوری انہوں نے دکھائی تھی، اس کے بعد شرمندگی اور ندامت کا اظہار کر کے ان لوگوں نے عہد کیا تھا کہ اب اگر آزمائش کا کوئی موقع پیش آیا تو ہم اپنے قصور کی تلافی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو محض باتوں سے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو شخص بھی پھر اللہ سے عہد کرتا ہے اس کے سامنے پھر اللہ تعالیٰ ضرور آزمائش کا موقع لے کے آتا ہے تاکہ سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ثابت ہو جائے۔ اس لیے وہ جنگ عہد کے 2 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ پھر اس سے بھی بڑا خطرہ لے آیا، تو اس نے جانچ لیا اور دیکھ لیا کہ کون اپنے عہد میں سچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اہل ایمان سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی اور مددگار نہیں پا سکتے۔ تو آج دیکھیں مسلمان ڈرتے رہے، نہیں جنگ نہیں کرنی، یہ انڈیا پہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو ہم بچتے رہے لیکن اگلوں نے حملہ کر دیا۔ آج کون بچ سکتا ہے اس جنگ سے جو ایران میں آ چکی ہے؟ چاہے ہم اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہیں، لیکن وہ جو وہاں بموں کا شکار ہو رہے ہیں، جو کٹ رہے ہیں، جو ذبح ہو رہے ہیں، وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم موت سے بچنے کے لیے بہرحال ہم یہ کرتے ہیں نا، تو موت تو ہمیں بستر میں بھی آ جانی ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنوانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبانیں لیے ہوئے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب یہاں پہ منافقین کے ہی متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو پیغمبر کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں۔ کس طرح رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں کہ خود بھی نہیں کرتے اور پھر لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو اس پیغمبر کا ساتھ، کہاں دین ایمان اور حق اور صداقت کے چکر میں پڑ گئے ہو، اچھی خاصی ہم زندگی گزار رہے تھے، میلے تھے، ٹھیلے تھے، تو اب اپنے آپ کو خطرات اور مصائب میں مبتلا کرنے کی بجائے
وہی عافیت کوشی کی زندگی دوبارہ اختیار کر لو جو ہم پہلے جس میں رہتے تھے، اور اپنی محنتیں، اپنے اوقات، اپنی فکر، اپنے مال، غرض، کوئی چیز اس راہ میں وہ صرف کرنے کے لیے بخوشی تیار نہیں ہے جس میں سچے مومنین اپنا سب کچھ جھونک دیتے ہیں۔ جان کھپانا اور خطرے مول لینا تو بہت بڑی چیز ہے، اور وہ کسی کام میں بھی کھلے دل سے اہل ایمان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم پلٹتے ہو، کامیاب ہو کر اگر تم لوٹ آتے ہو، تو پھر یہ تمہارے پاس آتے ہیں اور کینچی کی طرح ان کی زبانیں چلتی ہیں۔ تو ایک یہ کہ لڑائی کے بعد جب تم کامیاب پلٹتے ہو تو وہ بڑے اتفاق سے تمہارے استقبال کرتے ہیں، اور چرب زبانی سے کام لے کر یہ دھونس چمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی بڑے مومن ہیں اور ہم نے بھی اس کام کو فروغ دینے میں حصہ لیا ہے، لہٰذا اب ہم بھی مال غنیمت کے حقدار ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر فتح نصیب ہوتی ہے تو مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر یہ لوگ زبان کی بڑی تیزی دکھاتے ہیں اور بڑھ بڑھ کر مطالبے کرتے ہیں کہ لاؤ ہمارا حصہ، ہم نے بھی خدمت انجام دی ہے، سب کچھ تم ہی لوٹ کر نہ لے جاؤ۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک رویہ ہے۔ یہ منافق کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا جن کے دلوں میں روگ ہے، اور روگ کیا ہے؟ پتہ ہے محبت کو لوگ روگ کہتے ہیں، کہ اس کے دل کو محبت کا روگ لگا ہوا ہے۔ تو یہ منافقت جو ہے نا، یہ روگ کیسے ہے؟ یہ دنیا کی محبت کا روگ ہے۔ مال، دولت، سہولت، سہل پسندی، کمفرٹ زون، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے نا یہ روگ ہیں ہمارے دلوں کے، جس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی کو کسی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم ایک خطرہ تو بڑی دور کی بات ہے، 1 گھنٹے کی کلاس ہمارے ساتھ والے نیبرز میں ہو رہی ہو نا، تو میں اپنا بستر چھوڑ کے جا کے فزیکلی وہ کلاس لینا ایک موت لگ رہا ہوتا ہے۔ کہاں ہم کہ اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلیں؟ تو پھر لیکن جہاں کوئی دنیاوی فائدے ہوتی ہیں تو پھر ہم بھاگ بھاگ کے سیلوں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ اللہ نے لگائی اور چاہے رمضان کی سحریوں افطاریوں میں ہم بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ افطاری کرنے جانا ہو تو بھاگ کے ہم سب سے پہلے پہنچتے ہیں، اور چاہے کبھی روزہ خود سے رکھا ہو یا نہ رکھا ہو۔ اور ویسے بھی کچھ لوگوں کے رویے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ لینے کی، حقوق کو لینے کی باری آتی ہے تو وہ بہت زیادہ چرب زبان ہوتے ہیں، اور وہ اپنے حق سے زیادہ لیے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب وہ کسی کو حق دینے کی باری آتی ہے تو وہ بالکل سمن بکمن عمیون ہو جاتے ہیں، اور اتنے معصوم اور بھولے بن جاتے ہیں جیسے انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقوق کس طرح ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بڑی منافقت ہے۔ منافقت حقوق اللہ میں بھی ہوتی ہے اور حقوق العباد میں بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد جو نمازیں انہوں نے پڑھی، جو روزے رکھے، جو زکوٰۃ دی، اور بظاہر جو نیک کام بھی کیے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اب کل عدم قرار دے رہا ہے۔ ان کا کوئی اجر ان کو نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلہ اعمال کی ظاہری شکل پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھ کر ہوتا ہے کہ اس کی تہ میں ایمان اور خلوص ہے یا نہیں۔ جب یہ چیز سرے سے اندر ہو ہی نہ تو یہ دکھاوے کے اعمال سراسر بے معنی ہیں۔ تو اس مقام پر یہ بات بھی لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کا اقرار کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ ان دوسرے نیک کاموں میں شریک ہوتے تھے، ان کے بارے میں صاف صاف فیصلہ دیا گیا ہے کہ سرے سے ایمان لائے ہی نہیں تھے۔ اور یہ فیصلہ صرف اس بنیاد پر دیا گیا کہ کفر اور اسلام کی کشمکش میں جب کڑی آزمائش کا وقت آیا تو انہوں نے دوغلے پن کا ثبوت دیا، دین کے مفاد پر اپنے مفاد، اپنے کمفرٹ زون، اپنے ریسٹ، اپنے بستروں کو ترجیح دی، اور اسلام کی حفاظت کے لیے جان، مال اور محنت صرف کرنے میں دریغ کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ فیصلے کا اصل مدار یہ ظاہری اعمال نہیں ہے، جن ریچولز کو ہم نے اپنا سمجھ لیا کہ ہم بہت پکے مسلمان ہو گئے، ہم نے ٹوپی رکھ لی، لمبی سی داڑھی رکھ لی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی تو ہم بڑے نیک ہو گئے۔ نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ آدمی کی وفاداریاں کس طرف ہیں۔ جہاں اللہ اور اس کے دین سے وفاداری نہیں ہے، وہاں اقرار ایمان اور عبادات اور دوسری نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج اگر کوئی مسلم، آج ادھر یہاں پہ پرکھنے کا ہم سب کے پاس موقع ہے، آج اگر کوئی مسلمان صرف اس لیے اس ایران کو کہتا ہے کہ ایران نے غلط کیا ہے، ایران نے ان کی ایک بڑی طاقت سے ٹکر مول لے لی ہے، ایران کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، تو وہ سمجھے کہ وہ حسینی لشکر کا بندہ نہیں ہے، وہ پھر یزیدیوں کے لشکر کا بندہ ہے، جس نے دنیا کی خاطر
دنیا پہ بادشاہیاں کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو کھپایا، اور وہ اہل ایران جو ہے وہ حسینی لشکر کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنی اولادیں، اپنے تن من دھن گھر بار سب کچھ جھونک دیا۔ اللہ ان کے اجر ان کو دے، اللہ تعالیٰ اس دنیا، اس آخرت کی دنیا میں، اس آخرت کی جب اس کا دربار لگے تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقامات میں پروردگار ان کو رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صدیقین، ان انبیاء، ان شہداء، ان صالحین کے ساتھ ملائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی، ہماری زندگیوں سے بھی کوئی ایسا کام لے لے جو اس کی راہ میں قبول ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھیں اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں۔ تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے تو بھی لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور بڑھا دیا۔ ایمان لانے والے لوگ، ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے۔ ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں پہ اب اللہ پھر منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ایک تو آپ یہ جو ہے نا کہ در حقیقت اللہ کے رسول کی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ تھا۔ تو جس سیاق و سباق میں یہ آیت ارشاد ہوئی ہے، اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اس جگہ نمونے کے طور پر پیش کرنے کا مقصود ان لوگوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر مفاد پرستی اور عافیت کوشی سے کام لیا۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایمان اور اسلام اور اتباع رسول کے مدعی تھے۔ تم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جس رسول کے پیرووں میں تم شامل ہوئے ہو، اس رسول کا اس موقع پر کیا رویہ تھا۔ اگر کسی گروہ کا لیڈر خود عافیت کوش ہو، خود آرام طلب ہو، خود اپنے ذاتی مفاد کی حفاظت مقدم رکھتا ہو، خطرے کے وقت خود بھاگ نکلنے کی تیاریاں کرتا ہو، اپنے جہاز تیار رکھے ہوئے ہوں، اور پھر تو اس کے پیرووں کی طرف سے ایسے کمزوریوں کا اظہار ہو جانا ایک عام بات ہے۔ لیکن یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ہر مشقت جس کا آپ نے دوسروں سے مطالبہ کیا، اسے برداشت کرنے میں آپ خود پہلے شریک ہوئے، بلکہ دوسروں سے بڑھ کر آپ نے حصہ لیا۔ تکلیف ایسی نہ تھی، کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی جو دوسروں نے اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ اٹھائی ہو۔ خندق کھودنے والوں میں آپ خود شامل ہوئے، بھوک اور سردی کی تکلیفیں اٹھانے میں ایک ادنا مسلمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کے شریک رہے۔ محاصرے کے دوران آپ ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہ ہٹے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت انداز تھا۔ تو پھر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بے شک ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہاں پہ اسپیسیفک اس جگہ پہ اس آیت کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جنگ میں پھر تم لشکر والوں کو سالار لشکر کے مطابق کی بہادری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے رویے کے متعلق فرما رہا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر اس شخص کے لیے، کس کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ یعنی اللہ سے غافل آدمی کے لیے تو یہ زندگی نمونہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر اس شخص کے لیے نمونہ ضرور ہے جو کبھی کبھار
اللہ کا نام اتفاقاً لینے والا نہ ہو، بلکہ ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھنے والا ہو۔ ذکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے تو ہم تسبیح پڑھی تے دل تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیحاں پڑھ کے پوری زندگی ہم زبان سے بولتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، لیکن ہمارا دل وہیں کا وہیں رہ جائے۔ ذکر تو بہرحال دل کی ایک کیفیت ہے کہ ہر وقت ہمارا دل پتے کی طرح لرز رہا ہو کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ میری کیا گرفت کر لے گا۔ یہ یاد ہمارے دل میں ہونی چاہیے ہر وقت، اس کو ذکر یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے اسوہ حسنہ کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے طرز عمل کو بھی پھر نمونے کے طور پر پیش فرماتا ہے، تاکہ ایمان کے جھوٹے دعوے کرنے والے اور سچے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی کردار کو پوری طرح نمایاں کر دیا جائے۔ اگرچہ ظاہری ایمان میں دونوں برابر تھے، کوئی فرق نہیں تھا، وہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، وہ بلکہ زبان سے شاید زیادہ آسمان اور زمین کے کلابے ملا لیتے تھے، مگر مسلمانوں کے گروہ میں شمار دونوں ہوتے تھے، لیکن آزمائش کی گھڑی پیش آنے پر دونوں ایک دوسرے سے چھٹ کر الگ ہو گئے، اور صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور وفادار کون ہیں اور محض نام کے مسلمان کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں شامل رکھے جو مشکل وقت میں بھی اللہ کے دین کا دامن نہیں چھوڑتے، اللہ کے قرآن کا دامن نہیں چھوڑتے اور حق پہ ڈٹ جاتے ہیں، حق کے علم بردار بنتے ہیں، بے شک پھر انہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے ہجرتیں کرنا پڑے اور مشکل حالات میں گزارا کرنا پڑے، لیکن وہ کبھی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کا سودا نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 25 میں، اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے، اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ 21 دن وہ خندق تھی، کوئی خندق کراس نہیں کر سکتا تھا، ایک دو لوگوں نے کوشش بھی کی، وہ گھوڑے سمیت اس کے اندر گر گئے اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو 21 دن وہ 21 سے بھی زیادہ مہینے کے قریب انہوں نے محاصرہ کیا، اور پھر اندر اب یہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہونے لگ پڑا، تو باہر اللہ پاک نے پھر آندھی بھیجی، اور پھر وہ ان کے جو کھانے تھے ان میں ریت چلی گئی اور ہر چیز ان کی الٹ پلٹ ہو گئی، اور جب اگلے دن مسلمانوں نے باہر نکل کے دیکھا تو لشکر اپنا سامان بھی ایون چھوڑ کے وہاں سے واپس جا چکے تھے سارے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ ان کی گڑھیوں سے انہیں اتار لایا، اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا رعب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اللہ نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہیں کیا تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اب یہاں پہ بنی قریظہ کا ذکر ہے نا کہ پھر ان کو جب ابھی غزوہ احزاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ابھی گئے تھے، ابھی انہوں نے لباس اپنا تبدیل نہیں کیا تھا، تو جبریل امین آئے اور حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب حکم دیا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہودوں کے قبائل جنہوں نے آپ کے ساتھ جنگ میں کیا کیا ہے، اسے کیا غداری کی ہے، ان کو اب آپ ان کے ساتھ جنگ کریں، ان کو یہاں سے نکالیں۔ اور پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کی گئی اور وہ چلے گئے، اور پھر ان کی تمام باغات کے، ان کے قلعوں کے اور ان کی جو بھی وہ جائیدادیں تھیں ان سب کا وارث اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بنا دیا۔ اور آج کا لیکچر ہم یہیں تک رکھیں گے، آگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے متعلق چند واقعات کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ بھی تفصیل طلب واقعات ہیں، تو ان کو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہمیں جو بہت زیادہ جس چیز کی ہمیں سمجھ آئی نا، وہ یہ ہے کہ منافقت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ دورنگے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے، دو رنگے لوگوں کی عزت ہی نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیں
کب تک آپ اللہ کے بندوں کو بیوقوف بنا لیں گے؟ بظاہر آپ ایک اچھا لبادہ اوڑھ کے رکھیں گے، یا لوگوں کی موجودگی میں آپ کچھ اچھے مطلب کوئی بھی جو لوگوں کو اس وقت جو چیز ڈیمانڈ ہے، جس طرح کا وہ آپ سے ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں، آپ اس طرح کا رویہ اختیار کر لیں، لیکن جیسے ہی وہ جائیں آپ پھر وہی کہ وہی ہو جائیں، تو کس کا نقصان کر رہے ہیں آپ نے نماز پڑھی، لوگ آئے، آپ نے ان کے دکھانے کے لیے آپ کے گھر میں ایک افطار پارٹی تھی، سب نے نماز پڑھی، آپ نے بھی ساتھ نماز پڑھ لی، لیکن کس کے لیے وہ پڑھی تھی نماز؟ وہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ نہیں، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اور لوگوں کی نظروں میں ایک کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو آج کے لیکچر میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 تو یہ چیز جو ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کچھ بھی کہتے رہنا، کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کریں۔ نمبر 2، یہ جو ہمارا ایک پیار محبت، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن رکھا، اللہ تعالیٰ نے عیدین رکھی اور حکم دیے کہ اجتماعی عبادات پہ بہت زور دیا، پھر سال میں حج کا حکم دیا تاکہ مسلمان ایک اجتماعی عبادات میں آئیں اور مسلمان ایک گروہ کی شکل میں آئیں اور ایک جماعت بنے۔ لیکن یہ گڑ مڈ کرنا مردوں اور عورتوں کو، اور اس میں اختلاط اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود متعین کر دی ہیں، تو جو غیر ہیں، ہمسائے ہیں یا کوئی بھی ہیں، ان کے ساتھ کھلم کھلا ان کے ساتھ گاسپس کرنا، دکانوں پہ جا کے دکانداروں کے ساتھ محض 100 روپیہ یا 200 روپیہ یا 500 روپیہ یا 1000-1500 روپیہ کم کرنے کے لیے ان سے لمبی لمبی باتیں کرنا اور ہنس ہنس کے باتیں کرنا، یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ رشتوں میں بڑے سنجیدہ ہو جائیں، جو آپ کے محرم رشتے ہیں ان کے حد تک اپنے آپ کو محدود کریں۔ جو آپ کے کزن ہیں، اب دیکھیں کزنز کا کتنا زیادہ ایک فتنہ پیدا ہو چکا ہے کہ مل کے شادیوں میں ڈانس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ وقتی ہلا گلا ہو جاتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، لوگ ظاہر ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، چلو ہمارے دل میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا نا تو آپ کا دل جتنا بھی پاکیزہ ہے، آپ کے دل میں بے شک کوئی برائی نہ ہو، لیکن دیکھیں کہ میرے رب نے اس چیز سے منع کیا ہے، تو جہاں رب کا حکم آ جائے وہاں پہ پھر پیچھے ہٹ جائیں، اور پھر آپ کے دل میں برائی نہیں ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی انسان کب بہک جائے، کب بھٹک جائے، کب وہ اس کا پاؤں ایسے لڑکے کہ وہ اس دلدل میں گر جائے کہ وہ کسی غلط دوستی میں چکر میں پڑ جائے، کسی ایکسٹرا میریٹل ریلیشن میں پڑ جائے۔ دیکھیں دو انسان جب دو نامحرم اکٹھے ہوتے ہیں تو درمیان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، تو خود اپنی حفاظت کریں، اور اللہ نے یہ بات کہی ہے نا، کتنا بھی کسی کا کردار مضبوط ہے، کتنا بھی کسی کا اخلاق مضبوط ہے، اللہ کی بات کو مانیں، اور بس شیطان بہت بڑا دشمن ہے، ان چیزوں سے باز آ جائیں، اور پھر منافقت سے بچیں۔ جیسے بھی ہیں نا، اول تو کوشش کریں کہ ہم اچھے بنیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا بنائے، ہمیں منہ پھٹ، ہمیں جس کو ہم اسٹریٹ فارورڈ کے کہتے ہیں، ہم جی بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، اور ہمیں بلنٹ ہیں، ہمیں تمیز نہیں ہے، کسی اگلے بندے کے اوپر ہماری ایک جو بات ہم کر دیتے ہیں سیدھی، اس کا کیا اثر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی انسان سچا ہو سکتا ہے؟ تو منافقت کا مطلب کچھ ہو رہا ہے، ہم نے نا چیزوں کو مکس اپ کر دیا ہے، ہم نے بدتمیزی کو کانفیڈنس کا نام دے دیا ہے، ہم نے بدتمیزی کو، اور مجھے الفاظ نہیں مل رہے، جو ہمارے بچوں میں آج کل چیزیں ہیں نا، جو ہم ان کو بڑا، وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں، یا ہم تو بڑے سیدھی منہ پہ بات کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اگلے بندے کے جذبات کو ذہن میں رکھتے ہوئے طریقے کے ساتھ، موعظۃ الحسنہ کے ساتھ بات کریں، کوئی بات بری بھی لگ جائے اس وقت بریک لے کے بعد میں اچھے طریقے سے اس بات کو کہیں، سمجھائیں بھی ضرور جہاں کسی کو سمجھانا پڑتا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا روش اختیار کرتا ہے اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کھلم کھلا یہ کہنا کہ تم منافق ہو، تمہارے اندر یہ بات، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور خود بھی اپنے آپ کو بھی منافقت سے بچائیں۔ منافقت ہم دو وجوہات کی بنا پہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ فائدے چاہیے ہوتے ہیں دنیا کے، جس کی وجہ سے ہم اچھے بنے ہوتے ہیں، دوسرا ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایک اچھائی کا ہم نے لبادہ اوڑھا ہوتا ہے، لیکن اندر سے ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو دنیا بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، تو لوگ کتنے بھی ناراض ہو جائیں، جو آپ کے نصیب کی چیز ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی۔ اور
راضی بھی صرف اللہ کی ذات کو کرنا ہے۔ لوگوں کی ناراض، لوگ وقتی طور پہ ناراض ہوں گے، کل کو اللہ تعالیٰ جب آپ کو عزت دے گا، اللہ تعالیٰ خود اپنے سچے بندوں کو دنیا میں مقام دے دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا نا، اور پھر وہی بھائی ان کے خود ان کے ماتحت بن کے آگے۔ تو اللہ پہ یقین رکھیں، لوگوں سے کوئی فائدے کسی کو نہیں ملتے، لیکن لوگوں کے ساتھ بگاڑے نہ، بیوقوفوں کی طرح اپنے رشتوں کو خراب کرنا اور منہ پہ منہ در منہ تانے دینا۔ اگر ہم سورہ حجرات پڑھیں گے تو ہم مزید آداب سیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے، ان رذائل اخلاق سے منع فرمایا۔ جو ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے بلانٹ ہیں، ہم تو منہ پہ بات کرتے ہیں، اللہ نے منع فرمایا ان چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن سے ہمارے دلوں کے اندر حکمت اور بصیرت پیدا کرے۔ بصارت تو ہم سب کے پاس، ہم اللہ تعالیٰ سے لے کے اس دنیا میں آئے، 2 آنکھیں سب کے پاس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی آنکھ کو کھولے، ہمیں بصیرت سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔